لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی دوڑ کے اندر مسلمان کتنا پیچھے ہے۔ شاید ہی کوئی میدان ایسا ہو جس میدان کے اندر امت مسلمہ کا کوئی نوجوان اپنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے وجود کو منوانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اسکول ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو، ریسرچ کا میدان ہو، میڈیکل کی فیلڈ ہو، ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو، ہر فیلڈ کے اندر اس وقت ہم نگاہ اٹھا کر کے دیکھیں تو دور تک مسلمانوں کا کوئی خاص کردار، کوئی خاص رول دکھائی نہیں دیتا۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گی کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے زیادہ فوکس اپنی قوم کو اٹھانے کے لیے اور فروغ اسلام کے لیے جن پر دیا وہ کوئی اور نہیں تھے، وہ قوم کے نوجوان تھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ابھارا، کبھی ایجوکیشن کے لیے، کبھی خلق خدا کی خدمت کے لیے، کبھی کیریکٹر کے لیے، کبھی رسپانسبلٹی کے اعتبار سے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابھارنے پر قوم کے نوجوان بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد جب انہوں نے قدم بڑھایا تو دنیا جانتی ہے کہ ابتدائی ایک صدی کے اندر اسلام اتنی تیزی کے ساتھ دنیا کے 95 ممالک کے اندر 95 حصے تک پہنچ چکا، جس کے پہنچنے کے بظاہر کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ صدقہ تھا پیغمبر اعظم کی تعلیم اور نوجوانوں کے کردار کا۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی 100، 200 اور 300 سال کے بعد کے مسلمانوں کے زوال کو، اس کے بعد مسلمانوں کی سچویشن یہ ہوئی کہ نوجوانوں کے قدم ڈگمگانے لگے، تحقیق کے میدان سے پیچھے ہٹنے لگے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھنے کی بجائے عیش پرستی کی طرف بڑھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ صدیاں گزر گئیں، ہماری قوم اس وقت بھی زوال کے اس راستے پر چل رہی ہے جس راستے پر چلنے کے بعد نہ عزت مل سکتی ہے، نہ مقام مل سکتا ہے، نہ مرتبہ مل سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دور کمپٹیشن کا دور ہے، ہر چیز میں کمپٹیشن۔ آپ دیکھتے ہوں گے تجارت کی منڈی میں، موبائل کے نیٹ ورک کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، موبائل کمپنیوں کے حوالے سے دیکھ لیں، کوئی اتنے منٹ فری دے رہا ہے تو کوئی اتنے جی بی فری دے رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا کے ہر میدان میں کمپٹیشن چلتا ہے، اور انسان کی فطرت کے اندر کمپٹیشن قبول کرنے کا جذبہ موجود ہے۔ اور ایک اور جذبہ انسان کے اندر ہے کہ دنیا کے کسی بھی کمپٹیشن کے اندر انسان پیچھے رہنا نہیں چاہتا، دنیا سے آگے نکلنا چاہتا۔ یہ جذبہ ہے اس کے اندر۔ آج ہم دیکھیں کہ ہماری قوم کے نوجوان کن چیزوں میں آگے نکل رہے ہیں۔ کمپٹیشن انسان کی فطرت ہے، مسابقت کے اندر آگے نکلنے کا ہر ایک انسان کے اندر اللہ نے جذبہ رکھا ہے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمارے یہاں گاڑیوں میں کمپٹیشن ہے کہ اس کے پاس ہیرو ہونڈا ہے تو میرے پاس مرسیڈیز ہونی چاہیے، اس کے پاس بنگلہ ایسا ہے تو اس سے بہتر میرا بنگلہ ہونا چاہیے، اس کے پاس ڈریس ایسا ہے تو اس سے بہتر ڈریس ہونا چاہیے، یہ سیمسنگ کا موبائل استعمال کرتا ہے تو میں جو ہے آئی فون استعمال کروں۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا بودا پن ہے۔ اب آئیے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ کمپٹیشن کے اس دور کے اندر، بلکہ ہر زمانے کے اندر کمپٹیشن رہتا ہے، اگر مسلمانوں کو کمپٹیشن کے اندر
آگے نکلنا ہو تو کس میدان میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دے اور دنیا سے آگے نکل جائے؟ تو قرآن نے کہا وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اور ہر ایک کے لیے توجہ کی ایک سمت ہے، وہ اسی طرف منہ کرتا ہے۔ تو یہ چاہو کہ نیکیوں میں اوروں سے آگے نکل جاؤ۔ ایک قانون قرآن نے دے دیا، ایک ضابطہ قرآن نے دے دیا، ایک فکر قرآن نے دی۔ نیکی کے اندر تم دنیا سے آگے نکل جاؤ۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی شخص نیکی میں تم سے آگے نکل نہ پائے، بلکہ جب جب نیکی کا خیال آئے اور نیکی کے بارے میں انسان سوچے تو یہی سوچے کہ نیکی کے معاملے میں ہم سے آگے اگر کوئی نظر آ سکتا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کا کوئی دیوانہ ہی نظر آ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نیکی میں آگے نکل جاؤ، مرد ہو یا عورت، کسے باشد کوئی بھی ہو۔ آپ دنیا کو اگر اپنے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیکی کی فیلڈ کے اندر محنت کریں اور نیکی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکلنے کی کوشش کریں۔ میں ایک مرتبہ سارے یوتھ، بوائز اینڈ گرلز، مین اینڈ وومن، سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ متوجہ ہو کر سن تو رہے ہیں، لیکن آگے کی گفتگو کو بڑی توجہ کے ساتھ مزید سماعت فرمائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آج ایسی فکر لے کر کے یہاں سے اٹھیں کہ ہم آپ کی زندگیوں سے مسلمانوں کا مستقبل تابناک دیکھ سکیں۔ اس لیے کہ آج کا نوجوان ہمارا فیوچر ہے، آپ ہمارے مستقبل ہیں۔ آپ کی ذات کے ذریعے امت مسلمہ کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہونا ہے۔ اگر آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی عزم کر لیا، کوئی ارادہ کر لیا، آپ نے اپنی زندگی کے اندر کوئی مقصد متعین کر لیا، تو آپ کی ذات انشاءاللہ العظیم پوری دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے رہے گی، زحمت بن کر کے نہیں رہے گی۔ آئیے نیکی میں آگے نکلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس نے حکم دیا۔ سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا فرماتا ہے، اور جسے اس نے حکمت عطا فرما دی اسے بہت بھلائی اس نے عطا فرما دی، بہت نیکی عطا فرما دی۔ صاحب جلالین اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد علم نافع ہے، یعنی جس کسی کو اللہ عز و جل نے علم کی دولت عطا فرما دی اور وہ علم جس سے وہ خود بھی فائدہ اٹھاتا ہو تو اللہ نے اسے خیر کثیر عطا فرما دیا، یعنی بہت ساری نیکی اور بہت ساری بھلائی اللہ نے اسے عطا فرما دی۔ ہم دیکھیں اسلام میں نیکی کے سلسلے میں اور ایجوکیشن کے سلسلے میں کیا کانسیپٹ ہے، اور ایجوکیشن کے سلسلے میں اسلام کیوں اتنا ابھرتا ہے۔ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اس کے سب محتاج ہوا کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایک ایگزامپل کے ذریعے میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی مسلم ڈاکٹر ہے، کسی فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے اور اس فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہے، تو دشمن بھی بیمار پڑنے کے بعد اگر اس فیلڈ کے اندر کسی سے علاج کرانا چاہے گا تو وہ اسی ڈاکٹر کے دروازے پر دستک دے گا، چاہے اس سے 1000 دشمنی کیوں نہ ہو۔ علم کا انسان محتاج ہے، علم کسی کا محتاج نہیں، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے اس کے سب محتاج ہوا کرتے ہیں، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ سب کا محتاج ہوا کرتا ہے۔